خیر نے خبر دی کہ فتح مکہ کے غزوہ میں ایک عورت نے چوری کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا، آپ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی کر لی، اور وہ اس کے بعد بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چوری سے کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس پہ ٹونٹنگ کریں، پھر ہم اس کو حقیر سمجھیں، پھر اس کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کے قابل نہ سمجھیں۔ یہ بڑا غلط رویہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے، مثلا کسی نے زنا کر لیا، کوئی کسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی عورت غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اس کے بعد اس کا معاشرے میں جینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کام ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور شرعی لحاظ سے قانونی اعتبار سے سزا کا اجرا بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد ایک شخص سے ہم اس کے جینے کا یا عزت کے ساتھ جینے کا حق سلب کر سکتے ہیں؟ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خصوصاً میری محترم بہنیں، کہ بعض وقت خاندان میں کسی عورت کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہ شادی میں بلاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلکہ کہیں نظر آ جائے تو اس پہ طنز کر دیتے ہیں اور اسے بھری محفل میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو اس کے ایسے گناہ پر شرم دلائی جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود اس شرم دلانے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کون گناہ گار نہیں ہوتا، مجھے یہ بتائیے؟ بعض اوقات جو منہ بھر بھر کے بول رہے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، خود ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے بس پردہ رکھا ہوتا ہے، ورنہ یہ کارنامے ظاہر ہو جائیں تو پھر پتہ چلے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میرا تو کارنامہ ظاہر نہیں ہوا، میرا تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس کا پردہ فاش ہوا تو اب میں اس کے ساتھ کیسا بھی ذلت آمیز سلوک کروں، بالکل غلط۔ انہیں سیکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد اس نے شادی کر لی، پھر وہ آتی تھی اور میں اس کی اس نے جیسے حاجت پیش کی تو میں سرکار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اور ایسا شخص پھر دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا جب وہ جانتا ہے کہ مجھے عزت اور احترام ملا ہے میرے توبہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ ادھر کو نہیں جائے گا۔ ہم بعض اوقات چور کو چور بنا کر رکھتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو بناتے ہیں، کڈنیپر کو کڈنیپر بناتے ہیں، ڈرگز فروخت کرنے والے کو اسی کے گناہ کے اوپر قائم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسا منفی رویہ قائم کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے یار اگر میں گناہ چھوڑ کے اچھا بن بھی گیا، لوگ تو پھر بھی مجھے جینے نہیں دیں گے، عزت تو ملنی نہیں ہے، اب کرتے ہی رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو غلط کیا ہے نا۔ اگر کوئی عورت کوئی خراب قسم کا پیشہ کرتی ہے، بالکل غلط کرتی ہے، لیکن وہ کیوں توبہ کر کے اس طرف نہیں آتی؟ کتنی عورتوں کے آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو اس طرح کی معاملات ملیں گے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب نہ خاندان میں ہمیں کوئی قبول کرے گا، نہ لوگ قبول کریں گے، اور ہر طرف طنز اور دیگر چیزیں ہوں گی، تو وہ اسی گندگی کے اندر پھر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں، ایک شخص کو آپ موقع دیں، اسپیس دیں، وہ توبہ کرے، اچھا ہے، گناہوں کی دلدل سے باہر نکلے۔ چلے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے سب لوگ جانتے ہیں اگر یہ اس طرح کا تو اس کو بھری محفل میں بلا لیں، کہ لوگ بعض اوقات تنفر محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں یا ویسے ہی کبھی گھر میں کوئی آ گیا تو اس سے ایسا حقارت والا سلوک تو نہ کریں کہ جس کی بنا پر، جبکہ وہ تائب ہو چکا ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں، جبکہ تائب ہو چکا ہو۔ اگر ابھی گناہ جاری ہے تو پھر تو بالکل ملنا بھی منع ہے، قطع تعلق کر لیں، لیکن اگر وہ تائب ہو چکا ہے تو یہ حقارت والا سلوک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے، بہرحال کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اپنی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، آئیں گے نا تو یہی حال ہوگا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ پھر تم اسی گناہ کے اندر لگے رہو۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین اس حدیث میں ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو